بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے. ناظرین، بدقسمتی سے پاکستان کے اندر جو پولیس کا نظام ہے وہ انتہائی خوفناک صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے. پولیس کے جو اہلکار ہیں وہ اس قدر بھیڑیے بنتے جا رہے ہیں کہ وہ ان کے اندر انسانیت نام کی چیز ختم ہوتی جا رہی ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ آئے روز لوگوں کے ساتھ جو واقعات پیش آ رہے ہیں، لوگ خوف کے مارے تھانوں میں نہیں جاتے اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اگر تھانے چلے گئے کہ ہمارے ساتھ ڈکیتی ہو گئی ہے یا ہمارے ساتھ کسی بندے نے ظلم زیادتی کی ہے، تو وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ اس سے کہیں زیادہ وہاں پہ ان کو پیسے بھی پے کرنے پڑیں گے اور وہاں ان کو انصاف نہیں ملے گا بلکہ ان کی تذلیل ہوگی. ہر دور حکومت میں پولیس اصلاحات کی بات کی جاتی رہی کہ پولیس کا نظام جو ہے وہ بہتر کیا جا رہا ہے اور پولیس کے جو آفیسرز ہیں، خصوصی طور پہ SHO لیول یعنی انسپیکٹر اور سب انسپیکٹر لیول کے لوگ، وہ انتہائی ایفیشنٹ لوگوں کو لگایا جا رہا ہے. لیکن یہ محض ایک دعوے ہیں، اس میں حقیقت کہیں پہ بھی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آئے روز پنجاب کے اندر آپ دیکھیں پولیس کے ہاتھوں عام شہریوں کے ساتھ ساتھ جو پولیٹیکل لوگ ہیں وہ بھی بری طرح وہ سمجھ لو کہ ان کے ساتھ ناروا سلوک رکھا جا رہا ہے اور اب تو نوبت صحافیوں کے گریبانوں تک پہنچ چکی ہے. راولپنڈی جہاں کہا جا رہا تھا کہ یہاں کی پولیس جو ہے وہ بہتر ہے، یہ غلط ثابت ہوا، کیونکہ اس وقت راولپنڈی کے اندر چوری، ڈکیتیاں اور باقی آپ جرائم کی ریشو دیکھیں تو اس میں آئے روز اتنی بڑی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے کہ یہ بالکل صرف محض نعروں کی حد تک ہے. اس میں حقیقت اس کی بالکل برعکس ہے. پرسوں یعنی 3 دن قبل تھانہ نیو ٹاؤن راولپنڈی کے اندر ایک واقعہ پیش آیا. ایک صحافی ہیں، نجی اخبار کے کرائم رپورٹرز ہیں، وہ نعیم صاحب، وہ ایک سٹوری کے سلسلے میں تھانہ نیو ٹاؤن جب پہنچے تو انہیں وہاں پہ جب انہوں نے کہا کہ مجھے اس سٹوری پہ میں نے کام کرنا ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ اس کے ساتھ جو وہاں پہ عملہ موجود تھا وہ تعاون کرتا، کیونکہ یہ جو رائٹ آف انفارمیشن ایکٹ ہے اس کی بالکل وہ اجازت دیتا ہے کہ آپ کسی بھی تھانے کے اندر اگر آپ نے کوئی معلومات لینی ہے تو صحافی وہ رائٹ انفارمیشن ایکٹ کے تحت وہاں جاتا ہے اور وہاں سے انفارمیشن دیتا ہے. لیکن وہاں پہ کیا ہوا کہ جب اس صحافی نے یہ رائٹ انفارمیشن لینے کی کوشش کی تو اس کو وہاں پہ کہا گیا کہ یہ بدمعاش ہے اور اس کے ساتھ انتہائی بدتمیزی سے پیش آیا گیا اور نوبت یہاں تک آ گئی کہ ایک فوری طور پہ آنن فانن، حالانکہ کسی بھی تھانے کے اندر اگر آپ اپنے جائز کام کے لیے آپ کے ساتھ ظلم زیادتی ہوئی ہے، آپ FIR درج کرانے جاتے ہیں تو اس کے پہلے SOPs بنتے ہیں، پھر کالز کی جاتی ہیں متعلقہ پارٹیز کو، پھر جناب پوری ایک لمبی چوڑی جو ہے وہ آپ کو ایک پریکٹس بتاتے ہیں، جب تک آپ وہ نہ کریں تو آپ کی FIR درج نہیں ہوتی. لیکن یہاں پہ تو اتنی سپیڈ سے تھانہ نیو ٹاؤن میں FIR درج ہوئی اور مزے کی بات یہ ہے کہ FIR کا آپ متن پڑھیں تو آپ خود جو ہے وہ ہنسیں گے کہ یہ ہم کس معاشرے میں رہ رہے ہیں اور یہ دن بدن ہمارے ملک کے اندر یہ فرسودہ نظام جو ہے وہ آخری ہچکولے لے رہا ہے اور کس قدر عوام کے لیے یہ درد سر بن رہا ہے. جو موقف اختیار کیا گیا وہ یہ کیا گیا کہ ایک شخص جس کا نام نعیم ہے وہ تھانے کے اندر آیا، اس نے سگریٹ سلگایا ہوا تھا اور موقع پہ جو وہاں پہ عملہ موجود تھا انہوں نے اس کو کہا کہ آپ سگریٹ یہاں نہیں کر سکتے، سگریٹ نوشی جو ہے وہ ممنوع ہے تھانے کی حدود کے اندر. اور نعیم صاحب سے متعلق کہا گیا کہ انہوں نے جو ہے وہ زبردستی سگریٹ جو ہے وہ وہاں پیا، جس کے اوپر ان کے اوپر فوری طور پہ FIR درج ہو گئی اور ساتھ ہی حسب معمول جو ہماری پولیس جیسے مقابلے ہوتے ہیں، جیسے ہماری پولیس کی کارکردگی سب کے سامنے ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں بے گناہ لوگ جو ہے وہ مارے جا چکے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس وقت جو ہے وہ عدالتوں کے اندر دھکے کھا رہے ہیں
کہ ان کی تفتیش صحیح نہیں ہوتی. اس پہ فوری طور پہ ایف آئی آر میں یہ 2 چیزیں ڈالی گئیں کہ ایک تو جی وہ سگریٹ منع کرنے پہ انہوں نے ریزسٹ کیا، اور دوسرا انہوں نے ریزسٹنس کے دوران کار سرکار میں مداخلت کی. اب پولیس کے پاس سب سے بڑا ہتھیار جو ہے وہ کار سرکار ہے، یعنی وردی کے اندر ہاتھ ڈالنا. حالانکہ اس قسم کی کوئی وہاں پہ اندر جو ہے وہ وقوع نعیم صاحب کے قریبی ذرائع کے مطابق ایسا وقوع ہوا ہی نہیں. صحافتی تنظیم جو ہے RIUJ راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ، اس ظاہری بات ہے وہ نعیم صاحب ان کے ممبر بھی ہیں، اور صحافیوں کی اس وقت سب سے بڑی آواز راولپنڈی میں RIUJ ہے. جب ان کے صدر طارق ورک صاحب وہ آؤٹ آف سٹی تھے، ان کو جب معلومات ملی کہ ان کے ایک کارکن کے اوپر ایک بوگس قسم کی FIR دی گئی ہے، تشدد کیا گیا اور حوالات میں بند کر دیے گئے، وہ رات گئے، تشریف لائے، کیونکہ صحافی وہاں سراپا احتجاج تھے، یونین کے بہت سارے لوگ تھے، اور وہاں پہ سینئر جو جوائنٹ سیکرٹری ہیں گلزار خان کی قیادت میں آلریڈی وہاں پہ دھرنا چل رہا تھا. تو وہاں پہ جب وہ لوگ آئے تو انہوں نے حسب معمول جو صحافی کیونکہ پڑھا لکھا ہوتا ہے، اور اس نے جا کے ایک گفتگو کرنے کی کوشش کی. صدر صاحب نے، طارق ورک صاحب نے، وہ تھانے کے اندر گئے اور انہوں نے SHO صاحب سے دریافت کیا کہ SHO صاحب، یہاں ایک عام بندہ شہری جس کا موٹر سائیکل چھن جاتا ہے یا جس کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی ہوتی ہے، وہ FIR کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے تو اس کی FIR جو ہے وہ کئی دنوں بعد کٹتی ہے. آپ کے اس عملے نے کیا آپ کی اجازت سے FIR کاٹی ہے اور ناروا سلوک کیا ہے؟ تو اس کے بدلے میں جو SHO تھانہ نیو ٹاؤن طیب بیگ صاحب ہیں، انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ جسٹیفائی کرتے اور کچھ معاملات کو سیٹلمنٹ کی طرف لے کر جاتے، انہوں نے وہاں پہ جو ہے وہ بدتمیزی شروع کر دی صدر طارق ورک صاحب سے. اور انہوں نے حالانکہ اپنا تعارف بھی کروایا کہ میں RIUJ کا صدر ہوں اور ہماری یہ سب سے بڑی تنظیم ہے اور یہ ہمارے کارکن ہیں، اگر انہوں نے کوئی جرم کیا ہے تو آپ اس کے ہمیں کوئی ثبوت پرووائڈ کریں تو ہم بالکل آپ جو قانونی آپ کا حق بنتا ہے وہ آپ استعمال کریں. لیکن یہ جو SHO صاحب ہیں، یہ انہوں نے حسب معمول اپنی وردی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے طارق ورک صاحب کے ساتھ نہ صرف بدتمیزی کی بلکہ کہا کہ تمہارے جیسے کئی صدر آئے کئی گئے، اور انہوں نے گرما گرمی میں ان سے موبائل بھی چھین لیا اور عملے کو کہا کہ دھکے مار کے ان کو بھی حوالات میں بند کر. لہذا طارق ورک صاحب کو بھی وہاں بند کر دیا گیا. اب آج 3 دن ہونے کو ہے، تمام انتظامیہ کو اس پورے وقوعے کا علم ہے. RPO CPO صاحب کو تمام صحافیوں نے فوری طور پہ کرائم رپورٹرز ایسوسی ایشن ہے، RIUJ ہے، PFUJ ہے، سب نے جو ہے وہ انفارم کیا، بات چیت بھی کی. لیکن المیہ دیکھیں کہ اپنے ان بیٹی بھائیوں کو بچانے کے لیے جو اعلیٰ افسران ہیں وہ بھی ستو پی کے سو گئے ہیں. CPO صاحب کا اس میں کردار CPO راولپنڈی کا انتہائی جو ہے وہ سست روی کا شکار نظر آیا. حالانکہ وہ ایک ایکٹیو CPO جو ہے وہ سمجھے جاتے ہیں، لیکن وہ اپنے محکمے کے اندر اس قسم کے لوگ جو انتہائی احمقانہ حرکتیں کرتے ہیں اور SHO کی سیٹ پہ بیٹھے ہیں، بجائے فوری طور پہ اس کو معطل کر کے اس کی انکوائری کھلواتے، انہوں نے وہ جو ہے خاموشی اختیار کی. اور RPO صاحب نے ایک حکم جاری کیا جی کہ ہم نے ایک کمیٹی بنا دی ہے، کیونکہ پاکستان میں اگر کسی کام کو آپ نے جو ہے وہ خراب کرنا ہو تو کمیٹی بنا دیں، اور وہ کمیٹی کھیلتے کھیلتے وقت گزر جائے گا اور وہ کسی کو انصاف ملنے کے بجائے وہ مزید اس کی تذلیل ہوگی. بہرکیف اس وقت صحافتی جو جڑواں شہروں کی صحافتی تنظیمیں ہیں ان سب نے متفقہ طور پہ سر جوڑ لیے ہیں اور ایک بڑی تحریک کا آغاز ہونے والا ہے، خصوصی طور پہ پولیس گردی کے خلاف. اور ابھی بھی وقت ہے. IG پنجاب جو 1 منٹ میں جو ہے وہ فوری طور پہ ایکشن لیتے ہیں اور جس بندے کو اٹھانا ہو وہ اٹھا لیتے ہیں. تو یہ تو معمولی سا مسئلہ تھا کہ اگر SHO کی وردی اتار کے اس کی انکوائری کرائی جاتی بغیر وردی کے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا. لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہو رہا ہے، اور اس SHO کے اتنے پکے ہاتھ ہیں کہ جو اعلیٰ افسران ہیں وہ بھی اس کے اوپر جو ہے وہ ایکشن لینے کو تیار نہیں ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ ہر دور میں صحافیوں کو دبانے کی کوشش کی گئی،
ہر دور میں صحافیوں کے ساتھ ایسے جو ہے وہ تضییق آمیز جو ہے وہ سلوک کیا جاتا رہا، لیکن پی ایف یو جے افضل بٹ کی قیادت میں اور آر آئی یو جے طارق ورک کی قیادت میں یہ اب مزید سلسلہ کسی صورت بھی نہیں چلے گا، اور اس کے اوپر ایک مربوط حکمت عملی بنائی جا رہی ہے، اور صحافتی تنظیمیں جو ہے وہ احتجاج کی کال جلد دیں گی۔ اس کے اوپر ایک باقاعدہ میکینزم بنایا جا رہا ہے، کل بھی سر جوڑ کے بیٹھا گیا ہے، آج بھی بیٹھے ہیں، اور اس کے اوپر اگر فوری طور پہ جو ہے وہ ایکشن نہ لیا گیا، جھوٹی ایف آئی آر جو ہے وہ واپس نہ کی گئی، ایس ایچ او کو معطل کر کے اس کو قرار واقعی سزا نہ دی گئی، تو یہ بات یاد رکھیں کہ اب راولپنڈی اور اسلام آباد کے اندر صحافیوں اور پولیس کے درمیان جو ایک اچھے خوشگوار تعلق تھا وہ قائم نہیں رہ سکے گا، اور ہر تھانے کے اندر اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں، اور صحافیوں کے ساتھ اسلام آباد کے اندر بھی یہی جو ہے وہ اس قسم کے بہت سارے واقعات سامنے آئے ہیں، ناروا سلوک کے، اور پنڈی کے اندر بھی آ رہے ہیں، تو یہ کوئی اچھا شگون نہیں ہے۔ اس وقت بھی ڈی آئی جی، آئی جی اور خصوصی طور پہ وزیر اعلیٰ مریم نواز جو چھوٹی چھوٹی ہسپتالوں کے اندر تو ایکشن لے لیتی ہیں، وہاں ڈاکٹروں کو معطل کروا دیا، تو ذرا ادھر بھی معطل کروائیں نا۔ یہ پورا میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ تمام معطل، پورا ضلعی انتظامیہ معطل ہونی چاہیے، تاکہ آئندہ یہ سبق ہو کہ کوئی بھی ایک ایس ایچ او لیول کا بندہ کسی صحافی کے ساتھ اس قسم کا تضییق آمیز، تشددانہ، پرتشدد جو ہے وہ سلوک نہ کرے، اور بوگس قسم کی اس قسم کی ایف آئی آر کسی کو دینے کی بھی جرت نہ ہو۔ بہت شکریہ۔